صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمازی مسجد میں آئے اور امام صاحب کو رکوع میں پائے تو اس صورت میں کیا تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھے سبحانک اللہم پڑھے گا یا صرف تکبیر انتقال کہنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے گا؟ اس میں مقتدی کیا کرے؟ جب مقتدی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا تو امام صاحب کو رکوع میں پایا تو اس صورت میں تکبیر تحریمہ سیدھے کھڑے ہو کے کہیں۔ تکبیر تحریمہ میں یہ بہت احتیاط ضروری ہے۔ اگر اس نے اتنا جھکتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہی کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ گئے تو نماز ادا نہیں ہوئی، کیونکہ تکبیر تحریمہ کے لیے سیدھا کھڑا رہ کے تکبیر تحریمہ کہنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر تکبیر تحریمہ کہہ دی، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد تکبیر انتقال یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی جانب جب منتقل ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ قیام سے اس صورت میں جب رکوع کی طرف جائیں گے تو تکبیر کہیں گے، اور یہ تکبیر کہنا سنت ہے۔ اور جو تکبیر تحریمہ ہے وہ شرائط نماز میں سے بھی آخری شرط ہے اور فرائض نماز میں سے پہلا فرض ہے، تو چونکہ فرض اگر فوت ہو گیا تو یقیناً نماز درست ہی نہ ہوئی بلکہ شروع ہی نہیں ہوئی نماز، تو سیدھا کھڑے رہ کے تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ اس کے بعد تکبیر انتقال کہتے ہوئے رکوع میں بغیر ہاتھ باندھے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اگر اتنا غالب گمان ہے کہ تکبیر تحریمہ سیدھے کھڑے ہو کر کہہ دی کہ سبحانک اللہم یعنی ہاتھ باندھ کے ثنا پڑھی جائے اور اس کے بعد رکوع میں شامل ہو کے امام صاحب کے ساتھ رکعت کو پا لیں گے تو وہ سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھ لیں۔ لیکن اگر غالب گمان ہے کہ ثنا پڑھوں تو امام صاحب رکوع سے واپس لوٹ آئیں گے قومہ کے لیے، تو اس صورت میں وہ بغیر ہاتھ باندھے تکبیر انتقال کہتے ہوئے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور اگر عجلت یا بے خیالی میں، چونکہ تکبیر تحریمہ نماز کو شروع کرتی ہے اور دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے وقت جب اللہ اکبر کہی جائے گی تو یہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا ہے، تو یہ سنت ہے۔ اگر بے خیالی اور عجلت جلدی کی وجہ سے تکبیر تحریمہ کے بعد تکبیر انتقال کہنا بھول گئے تو اس میں سجدہ سہو لازم نہیں آتا، کیونکہ سجدہ سہو واجب کے ترک اور نماز کے فرائض میں سے جو فرائض ہیں ان فرائض میں سے کسی فرض میں تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، اور سنت کے ترک پر سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ اور اسی طرح سے اگر امام صاحب قعدہ میں ہیں تو اب کیا کیا جائے؟ اب بغیر سبحانک اللہم پڑھے اور بغیر ہاتھ باندھے تکبیر تحریمہ کہی جائے، یعنی تکبیر تحریمہ کہی جائے، اور اس کے بعد بغیر سبحانک اللہم پڑھے یعنی بغیر ثنا پڑھے اور بغیر ہاتھ باندھے فوراً جو ہے وہ امام صاحب کے ساتھ قعدہ میں شامل ہو جائیں۔ یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے، انتہائی ضروری چیز ہے کہ جماعت کا ثواب پانا چاہیے۔ امام صاحب چاہے سجدے میں ہو، چاہے رکوع میں ہو، چاہے کسی بھی حالت میں ہو، امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب جماعت کا مل سکے۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنے منٹ ہو چکے ہیں، یقیناً اب آخری رکعت ہوگی اور یہ قعدہ اخیرہ ہے، تو لہٰذا وہ اپنی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جماعت کا ثواب پانا چاہیے، اور جماعت کا ثواب اس سے ملتا ہے کہ امام صاحب اگر قعدہ اخیرہ میں ہیں اس کے بعد سلام پھیر دیں گے تو امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے، اور اس سے اجر و ثواب اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے پانا چاہیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔